تو وہ اپنے ماننے والوں کے لیے زمین کو حکم دے گا زمین اناج اگا دے گی، آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسا دے گی، یعنی اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہوگا، اتنی زیادہ طاقت ہوگی مالی لحاظ سے، وہ جس شخص کا چاہے گا مال ختم کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کووڈ کے اندر سارا کچھ جو سے ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آپ کی پے بل سارے وغیرہ جو سے ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئے، آپ کی کرنسی ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ کل اگر دجال آتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس کی عبادت نہیں کرے گا اور وہ اس کا بینک بیلنس سارا بند کر دے، ڈیجیٹل کرنسی اس کی بند کر دے، بندہ کیا کرے گا؟ سورۃ کہف کے بارے میں مختلف قسم کی حدیث بھی ہم نے سن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ جس نے پہلی 10 آیات یاد کر لی یا کچھ روایت کے پہلی آخری 10 آیات یاد کر لی یا کچھ روایت کے اندر سورۃ ترمذی کی روایت کے اندر پہلی 3 آیات یاد کر لی، وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے اور اس سے اگلے یا پچھلے جمعے کے درمیان اس کے لیے نور پیدا کر دے گا، ہدایت کا نور پیدا کر دے گا، اس کے اندر سے شر کو ختم کر دے گا، برائیوں کی طرف جانے کی جو صلاحیت ہے، جو دل جو انسان کا کرتا ہے، نفس جو کرتا ہے انسان کا برائیوں کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کی روایات ملتی ہے دجال کے بارے میں، زیادہ تر روایات دجال کے بارے میں ملتی ہے سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جب ہم نے پہلی مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کی، آپ کی سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے پوری سورۃ کہف کے اندر دجال کا تذکرہ ہی نہیں آیا، پوری سورۃ کہف کے اندر دجال کا تذکرہ آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا جس نے تلاوت کی یاد کی پہلی 10 آیات تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ واحد ایسا فتنہ ہے، تمام قسم کے انبیاء نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو یہ ساری کی ساری حدیث جب ہم پڑھتے ہیں دجال کے فتنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب سورۃ کہف کو بھی ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو کچھ چیزیں آپس میں کنیکٹ ضرور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے واقعات کو بیان کیا۔ ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ٹوٹل 5 دنوں کے اندر سورۃ کہف کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک دن جو ہے وہ آج کا جس کے اندر سورۃ کہف کا انٹروڈکشن ہوگا اور یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ سورہ یوسف اس کا کوئی اختتامی الفاظ ہوں گے جو ہم نے کر لیے، اور کل سے انشاءاللہ ہم اس کے واقعات کو ود ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ 4 واقعات ہیں، چاروں کو پڑھ کے ہم سورۃ کہف کمپلیٹ کر لیں گے، اور آج کی گفتگو کو ہم جو ہے آپ کو دجال کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے، کس طریقے سے سورۃ کہف جو ہے وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھے گی۔ آپ دیکھیں سورۃ کہف کے اندر 4 قسم کے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ معلوم ہے کسی کو کون سا ہے؟ اصحاب کہف کا، وہ لوگ جو غار کے اندر رہے تھے، غار والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے جو سے علاقے کے اندر جب وہ رہتے تھے تو وہاں کے لوگ جو تھے شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو شرک کے اندر ملوث پوری قوم تھی۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو بھی شرک کی طرف جو سے زور زبردستی کی کہ آپ لوگ بھی جو سے انہی خداؤں کی عبادت کرو۔ تو ان نوجوانوں نے اس فتنے سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے اور جا کے کسی پہاڑ کے اندر پناہ اختیار کر لی اور وہاں پہ کئی سال سوئے رہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کتنے سال بنتے ہیں؟ 300 اور کچھ سال بنتے ہیں جو اس غار کے اندر سوئے رہے۔ 300 سال کم و بیش 300 سال تک ایک انسان سوتا رہے، اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ وہاں پہ سوئے رہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، کرنسی چینج ہو چکی ہے، حالات و واقعات چینج ہو چکے ہیں، لیکن ان کو لگا تھا کہ وہ چند سیکنڈ یا دن کا کچھ لمحے یا ایک دن یا ایک رات کے لیے سوئے ہیں، بس ان کو یہ فیلنگ آ رہی تھی۔ لیکن جب باہر نکلے تو 350 سال اور کچھ سال گزر چکے تھے، یعنی اتنا لمبا ٹائم پیریڈ گزر چکا تھا۔ اب یہ کس طرح ٹائم پیریڈ گزرا ہے، یہ بھی کنیکشن بنتا ہے دجال کے فتنے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا پہلا جو دن ہوگا نا وہ غالباً 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب وہ کس طرح ہوگا؟ ایک دن ایک ہے تو اس کی لمیٹیشن جو ہے، جو ڈیوریشن وہ 1000 سال ہوگا یا 500 سال یا 100 سال ہوگا، غالباً یہ ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں، لیکن کئی سالوں کے برابر ہوگا ایک دن۔ اب وہ کس طریقے سے ہوگا؟ سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف 300 سال اور کچھ سال غار کے اندر سوئے رہے اور ان کو لگا کہ ہم صرف ایک رات یا ایک دن سوئے، لیکن 300 ساڑھے 300 سال گزر چکے تھے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ کی ڈیوریشن کا جو واقعہ جو ہے یہ دجال کے فتنے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اگلے واقعے کے اندر آپ دیکھیں سورۃ کہف کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔
اس کے اندر باغ والوں کا تذکرہ ہے، باغ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے، مال دیا، دولت دی بہت زیادہ دنیا کے اندر، اور وہ مال کے فتنے کے اندر پڑ گیا کہ مال جو سے ہے یہ ہمیں اپنی محنت کے بل بوتے پہ ملا، وہ اپنے مال کے فتنے کے اندر پڑ گئے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے تو دے دے، جس کو نہ دے نہ دے۔ تو وہ اس کو کہنے لگے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پہ فوقیت دی ہے، ہم تمہارے سے اوپر ہے، تمہارے سے بلند ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس مال ہے۔ انہوں نے اپنے مال کے فتنے کے اندر آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو تباہ کر دیا۔ ایک یہ فتنہ، پہلے فتنے کے اندر کس چیز کا فتنہ تھا؟ دجال کا فتنہ تھا، یعنی اس قوم کا تذکرہ تھا جو شرک کی عبادت کرتے، شرک کرتے تھے، یعنی مشرکین کا تذکرہ تھا، اور شرک سے بچنے کے لیے ان نوجوانوں نے جو سٹیپ اٹھایا اس کا فتنہ تھا، اور دوسرے واقعے کے اندر مال کا فتنہ تھا۔ یہ دو فتنے ہو گئے۔ اب تیسرا فتنہ، تیسرا واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ انہی کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے، اور اپنے علم پہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کل فوق ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر عالم کا علم الگ ہے، تو لہذا تم سے بھی زیادہ علم والا شخص اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا، ملنا چاہا تو خضر کے ساتھ جا کے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا، اور خضر کا علم جو ان سے ہے وہ علم نبوت والا نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام وقت سے پہلے کچھ چیزیں ایسی کر دیتے تھے جو کہ ود ان فیوچر انہوں نے صحیح کی ہوتی تھی چیزیں۔ مثال کے طور پہ وہ دیوار جو سی تھی، وہ دیوار کا بنا دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کشتی کا پھٹا توڑ دینا، اس بچے کا قتل کر دینا۔ بظاہر ایک بچے کا آپ کے سامنے کو قتل کر دیا، آپ کے عجیب بندہ قتل کری جا رہا ہے، ایک انسان کو قتل کر دیے۔ موسیٰ نے بھی بالکل یہی کہا، لیکن وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اس کے پیچھے رکھی تھی وہ حقیقت تھی۔ تو لہٰذا علم کا فتنہ بھی تیسری چیز ہے۔ سورۃ کہف کے تیسرا فتنہ کون سا ہے؟ علم کا فتنہ۔ چوتھا واقعہ، یاجوج ماجوج قوم کا تذکرہ اور ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر، کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، مشرق و مغرب تک ان کی بادشاہت تھی، بہت بڑے اور عظیم قسم کے بادشاہ تھے، بہت زیادہ طاقت تھی ان کے پاس۔ اور جب یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں کسی قوم نے شکایت کی کہ یہ قوم جو سی ہمیں تنگ کرتی ہے، تو یاجوج ماجوج قوم اور اس قوم کے درمیان جو ذوالقرنین تھے، انہوں نے جا کے ایک دیوار بنا دی، اور دیوار بھی تانبے کی بنا دی، لوہے کی اینٹیں رکھی دو پہاڑوں کے درمیان، لوہے کی اینٹوں کی دیوار بنائی، اور اس کے اوپر تانبا پگھلا کے، سیسا پگھلا کے انہوں نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو پلستر کر دیا، اور دیوار ایسی تھی کہ اس پہ نہ چڑھا جا سکتا تھا اور نہ اس کو توڑا جا سکتا تھا۔ تو ذوالقرنین جو سے تھے، یہ سب سے زیادہ بڑے بادشاہ تھے اس دور کے، سب سے زیادہ جو ہے طاقتور ترین بادشاہ تھے۔ تو چوتھا جو اس سورۃ کہف کے اندر جو تذکرہ آتا ہے فتنے کا، وہ آتا ہے بادشاہت کا، لیڈرشپ کا، حکومت کا، کہ انسان کے ماتحت بہت ساری چیزیں، اور انسان اس کو ان پر اقتدار رکھنے کے باوجود انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ انسان کو کچھ اقتدار دے دیا، وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ چاہے اربوں کی کرپشن کر لیں، کوئی انسان پوچھ سکتا ہے؟ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کیوں کی تھی؟ نہ کر سکتے۔ یہ بادشاہت کا فتنہ ہے۔ تو ان چار فتنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر کیا۔ اب دیکھیں دجال جب آئے گا تو یہ چاروں قسم کے فتنے ساتھ لے کے آئے گا۔ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا؟ اصحاب کہف جو ان سے ہیں، وہ شرک سے بچنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرب قیامت جب فتنے عام ہو جائیں گے، میں دیکھوں تمہارے گھروں پہ ایسے نازل ہو رہے ہوں گے فتنے جس طرح بارش برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس حالت کے اندر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ بھیڑ بکریاں پکڑو، کچھ اپنا ساز سامان پکڑو اور پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، یعنی دنیا کی تمام قسم کی ٹیکنالوجی سے کٹ آف ہو جاؤ، ہر قسم کے رابطوں سے کٹ آف ہو جاؤ، پہاڑوں کے اندر جا کے بسیرا کر لو۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ غار کے اندر چلے گئے، جا کے کئی 100 سال دوسرے میں سوتے رہے۔ تو دجال جو ان سے جب آئے گا تو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی لڑ نہیں سکے گا۔ اس کے فتنے کے وقت جو ان سے ہے، دجال کے آنے کے وقت اسے لڑنے کی بجائے وہاں سے بھاگنا بہتر ہوگا۔ وہاں سے بھاگ جائیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں جہاں پر ہر قسم کی ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، کیونکہ دجال جب آئے گا کل قیامت کے قریب تو ٹیکنالوجی کی بیس پہ آئے گا، اور اس وقت ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف بسیرا کر لینے والے کا انجام جیسا بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا فتنہ مال کا فتنہ تھا۔ دجال کے پاس اتنا مال ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا تو وہ
اپنے ماننے والوں کے لیے زمین کو حکم دے گا زمین اناج اگا دے گی, آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسا دے گی. یعنی اس کے بعد اتنا زیادہ مال ہوگا, اتنی زیادہ طاقت ہوگی مالی لحاظ سے, وہ جس شخص کا چاہے گا مال ختم کر دے گا. آپ دیکھتے ہیں کووڈ کے اندر سارا کچھ جو سے ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے, آپ کی پے بل سارے وغیرہ جو سے ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئے, آپ کی کرنسی ڈیجیٹل ہو گئی ہے. کل اگر دجال آتا ہے اور آ کر اگر کوئی بندہ اس کی عبادت نہیں کرے گا اور وہ اس کا بینک بیلنس سارا بند کر دے, ڈیجیٹل کرنسی اس کی بند کر دے, بندہ کیا کرے گا؟ مال کا فتنہ ہے نا, یہ فتنہ دجال کا ڈائریکٹ ہوتا ہے. تیسرا فتنہ جو سا تھا علم کا فتنہ تھا. دجال کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا اس وقت کا, اسی لیے تو ٹیکنالوجی عروج پہ ہوگی, ہر قسم کی ٹیکنالوجی دجال کے ساتھ ہوگی, سارے قسم کے انٹلیکچوئل لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھیں یہودی کتنے تیز دماغ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے مطلب وہ عیسائیوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے مسلمانوں کے لیے چلاتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف چلاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ افغانستان کے اندر بھی جنگ لگی, روس نے پہلے یہاں پہ اٹیک کیا, پھر نیٹو فورسز نے یہاں پہ اٹیک کیا, لیکن یہ کہ ساروں کو شکست ہوئی. ان کے پیچھے جو سے یہودی تھے, یہودی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی چالیں چلتے ہیں. سورہ احزاب میں ہی پڑھا کہ جب یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی آپ نے جو سے جنگ نہیں لڑنی, تو جب تمام گروہ اکٹھے ہو کے آ گئے تو یہودیوں نے بد عہدی کر کے ان کے ساتھ جا کے مل گئے. دماغ کتنا تیز تھا, فیوچر کی پہلے سوچ رہی کہ اگر جو سے مسلمانوں کو شکست ہوگی بعد میں کفار ہمیں چھوڑیں گے نہیں, لہٰذا ابھی سے جو سے ان کے ساتھ جا کے مل لو. اتنے تیز دماغ ہیں. تو یہودی سارے اس کے ساتھ ہوں گے. علم کا فتنہ اس وقت پتہ لگے گا. چوتھا فتنہ بادشاہت کا فتنہ. دجال پوری دنیا کو فتح کرتے آئے گا. اب ہوتا اس طرح کہ جب کچھ ممالک فتح ہو جاتے ہیں, اس طرح نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب کی جنگ فتح کی, تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, جب ان کے قلعوں کے باہر گئے تو ان کو بغیر جنگ کے ہی وہ قلعے فتح کر لیے. وہ خود ہی قلعوں سے باہر نکلے اور آگے سرنڈر کر دیا اور قلعے فتح ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے, مال دیتا ہے, عزت دیتا ہے, دنیا کے اندر مقام دیتا ہے, پاور دیتا ہے, تو باقی دنیا کی جو چھوٹی قومیں ہیں, جو چھوٹے ممالک ہیں, وہ خود بخود ہی جا کے سرنڈر کر دیتے ہیں. دجال کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوگی, سب سے زیادہ بادشاہت ہوگی, تو اس وقت اگر مسلم ممالک جو سے ہیں, مسلمان جو سے ہیں, وہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے تو اس کا مطلب اس کے فتنے میں آ جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ ہو گیا. معلوم ہوا کہ یہ دجال کی فتنہ سے محفوظ ہونے کے لیے ہمیں سورۃ کہف کو بریفلی ڈیٹیل میں جا کے تذکرہ کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ فتنے کس طریقے سے جا کے دجال کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اگر اس طریقے سمجھیں گے تو کو سمجھ آئے گی کہ دجال سے کس طریقے سے بچنا ہے, یا دجال کے پاس کون کون سی پاورز ہوگی. انشاءاللہ جب یہ ہر واقعے کے اندر ہم دجال کا تذکرہ کریں گے اور کنیکٹ کرتے جائیں گے دجال کی فتنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تو یہ ہے وہ انٹروڈکشن جو سورۃ کہف کہہ کے اس میں کون کون سے واقعات کا تذکرہ ہے. تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ کہف کا پہلے واقعے کو ڈسکس کریں گے. پہلا واقعہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف والا. انشاءاللہ تو کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یوسف کے بارے میں جو ہم نے عملی پوائنٹس نکالے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سورۃ کہف کے اندر آنے والے علمی نکات کو نکالنے, دجال کے فتنے کے بارے میں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.